والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سید النبیین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وعلى صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود السلام محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم. کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، مجلس عزا جب کسی کے گھر میں منعقد ہوتی ہے اور جب انسان خلوص سے اپنے مظلوم آقا کی یاد کو ایک مرتبہ پھر اپنے طور سے قائم کرنا چاہتا ہے، جب وہ اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو بلاتا ہے اس نیت سے کہ آج ان کی میزبانی کرنی ہے کیونکہ وہ بحیثیت عزاداران حسین مظلوم آ رہے ہیں، تو انسان کا گھر اس وقت تک کہ جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہو جاتی جنت کا ایک حصہ بن جاتا ہے. یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ جہاں پر بھی حسین مظلوم کا ذکر ہوتا ہے فرشتے وہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے پروں کو اس جگہ سے مس کرتے ہیں، اور جب واپس کسی بھی مجلس کے مقام سے وہ جنت کو جاتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ اہل جنت یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی خوشبو ہے کہ جس کو ہم نے کبھی پہلے محسوس نہیں کیا. توجہات آپ کی اگر اس طرف ہیں انشاءاللہ تو بہت جلدی اس مرحلے سے آگے بڑھ جائیں گے ہم، کیونکہ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے میرا 40 منٹس کا، میں چاہ رہی ہوں کہ جو بھی مطالب آپ کے سامنے حسب حیثیت میں پیش کروں ود ویری ماڈسٹ اٹیمپٹ وہ انشاءاللہ میں کر سکوں. تو عزیزان گرامی، عرض میں یہ کر رہی تھی کہ اہل جنت جب ان سے اس خوشبو کو پاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہ تمہارے جسم سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کو ہم نے جنت میں کبھی محسوس نہیں کیا، اور وہ مسرور ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مقام سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر ذکر سید الشہداء ہو رہا تھا. وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو اس جگہ پر. عزیزان گرامی، کچھ ہیں جو آتے ہیں اور آنے کے بعد اس فرش سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں کہ جہاں عزادار حسین مظلوم نے بیٹھ کر آنسو بہائے ہیں، جہاں کھڑے ہو کر ماتم کیا ہے. تو عزیزان گرامی، انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کر لے واقعاً کہ جب مجلس کا انعقاد وہ کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا اقدام کھڑا کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، وہ کیسی عظیم عبادت انجام دینے کی نیت لے کر مجلس منعقد کر رہا ہے. اور عزیزان گرامی، ہمیں تو اپنی خوش نصیبی پہ فخر ہونا چاہیے اور اللہ کے نزدیک اور زیادہ جھک کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پھر ہمیں اس قابل سمجھا، جانا، بنایا، ہم سے یہ توقع رکھی کہ ہمیں مجلس میں بھیجے، اور پھر کہ جو حاضر و ناظر ہے، کہ جو غائب بھی ہے لیکن نظر بھی رکھے ہوئے ہے. ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ایک درود پڑھیں مل کر.
گرامی اس نگہبان نے جو آپ کو یہاں بھیجا ہے تو کوئی مقصد ضرور ہے، اور پھر نظر میں اس علم کا منظر بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آج جس آیہ مبارکہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ مبارکہ اسراء کی ہے، اور اس کا نشان ہے 80 کے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے 17واں سورہ قرآن مجید کا، اور ہماری قوم کے لیے ایک بہت ہی معروف آیہ مبارکہ ہے، اس لیے کہ اس میں ذکر اللہ نے براہ راست کر دیا ہے اس کا، کہ جسے ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جیتے مرتے پکارا کرتے ہیں۔ کون عزیزان گرامی؟ سلطان ممکنات مولا یہ کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور یہ ذکر کیا ہے عزیزان گرامی؟ کہ اللہ اپنے حبیب کو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کہو، قل، کیا کہو؟ دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ پروردگار تو مجھے جہاں داخل کر، صدق عافیت خیر سے داخل کر، جہاں سے نکال صدق عافیت اور خیر سے نکال، اور اپنی جانب سے، اپنے پاس سے، تیرے اپنے انتخاب کا، تیری اپنی چوائس کا مجھے ایک ایسا مددگار عطا کر کہ جو سلطان نصیرہ ہو۔ عزیزان گرامی، الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ زبان کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ تعارف کس کا ہے؟ علی کا ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، بس اس طرح اگر آپ سنیں گے تو پھر پڑھ چکی میں امپیکٹ تو یہ میرے اوپر ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ان سب چیزوں سے فی الحال برات اختیار کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ انٹرفیئرنس ہو رہا تھا مائک کی آواز میں، لہٰذا میں نے ترک کر دیا آج اس کو۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی جب حسین کی محبت اور علی کی محبت کی حرارت بڑھ جاتی ہے اس جگہ پر کہ جہاں مجلس منعقد ہوتی ہے، تو پھر ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ کتنی آسانی سے آپ مسکرا کر ہاں کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، عرض میں نے آپ کے سامنے یہ کیا کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کی زبان ہے، اور علی کا تعارف ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے نبی کو بھی بھیج دیا ہے زمانے میں، اور علی کو بھی بھیج دیا ہے۔ سورہ بلعد میں پروردگار قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ کس شہر کی قسم ہے؟ کہ جس میں مشرک بھرے ہوئے ہیں، جس میں خانہ کعبہ میں بت ہیں، ہے نا، جس میں انکار کرنے والے زیادہ ہیں، جس میں ستانے والے زیادہ ہیں، جس میں اذیت پہنچانے والے زیادہ ہیں، جس میں جھٹلا دینے والے زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مکہ کی قسم ہے، اور مکہ میں رہنے والے، اے میرے حبیب سن لو کہ مجھے مکہ کی قسم ہے، اور مکہ میں رہنے والے ایک باپ اور ایک بیٹے کی قسم ہے۔ عزیزان گرامی، جب تاریخ کی نظر سے ہم نے تلاش کیا تو ہمیں تو ایک ہی ایسا باپ نظر آیا، اور اس کا ایک ہی ایسا بیٹا نظر آیا کہ جس کی قسمیں پروردگار کھا لے۔ عزیزان گرامی، تھے تو وہاں ابو جہل اور ابو لہب بھی، لیکن چونکہ ہماری اپنی نظر پاک ہے، ہماری اپنی نیت صاف ہے، اور ہماری اپنی نسل الحمدللہ حسب و نسب کے لحاظ سے درست ہیں، لہٰذا ہمارے ذہن میں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے جب قسم کھائی ہے تو ابو طالب کی کھائی ہے، اور ابو طالب کے بیٹے کی کھائی ہے۔ ایک درود پڑھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح سے پیش کیا۔ قسم کھا چکا اللہ، یعنی وہ شخصیت، وہ وجود کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے زمانے میں موجود ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ علی نے کس طرح اپنے بچپن سے، بلکہ یوں کہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک علی ہی علی ہیں، جہاں پر، جس گام پر، جس موقع پر، جس کام کے لیے، جب مدد کے لیے پکارا تو علی ہی آئے۔ اور عزیزان گرامی، کس کی مدد کی؟ کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سراپا رسالت ہے،
وما محمد الا رسول، کہ یہ رسول کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر جس نے اس سے بغض رکھا، اس نے خلافت کی ہے، کس چیز کی مخالفت کی ہے، کس چیز کی عزیزان گرامی، وہ کس کے خلاف کھڑا ہو گیا؟ وہ کھڑا ہوا رسالت کے خلاف. اور جس نے اس پر احسان کیا، اس نے کس پر احسان کیا؟ کیا اپنے چچیرے بھائی پر احسان کیا؟ نہیں. کیا اپنے چچا کے یتیم پر احسان کیا؟ نہیں. کیا کسی نیک انسان پر احسان کیا؟ نہیں. اس نے رسالت پر احسان کیا. اور اب اللہ نے قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اس بات کو درج کروا دیا کہ میرے حبیب کہیے، اپنی اس زبان سے کہیے کہ جس زبان پر ہم نے وحی کے تالے لگا رکھے ہیں، اس سے کہیے، کیا کہیے کہ پروردگارا مجھے جہاں داخل کر خیر سے کر، جہاں سے نکال خیر سے نکال، اور اپنی جانب سے مجھے ایک ایسا مددگار دے دے کہ جو سلطان ہو، جو قدرت مند ہو، جو قوت مند ہو، اور ایک ایسا مددگار دے کہ جو تمام مددگاروں کا سلطان ہو. عزیزان گرامی توجہ آپ کی لانا چاہوں گی، ایک میرا بہت موڈسٹ سا اٹیمپٹ ہے کہ لفظ نصیر کے معنی کیا ہیں. عزیزان گرامی ناصر بھی مدد کرنے والا ہوتا ہے، نصیر بھی مدد کرنے والا ہوتا ہے، لیکن فرق ہے جیسے عالم اور علیم میں ہے، جیسے عالم اور علیم میں ہے، بس وہی فرق ناصر اور نصیر میں ہے. ناصر وہ ہے کہ جو کبھی مدد کر پائے کبھی نہ کر پائے. عالم وہ ہے جو بہت کچھ جانے لیکن شاید کچھ کبھی نہ بھی جانے. لیکن عزیزان گرامی علیم وہ ہے کہ جس کو سب کچھ پتا ہے، جس کے پاس کل علم ہے. اور نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت مدد کرنے کے لیے مستقل موجود ہے، جو کبھی بھی اس جگہ سے نہیں ہٹتا، جس کی قوت کبھی کم نہیں ہوتی، جس کی نیت کبھی نہیں بدلتی، جس کا رشتہ کبھی نہیں بدلتا، جس کی طاقت کبھی نہیں بدلتی، جو کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، جو کبھی بھی مٹ نہیں سکتا، جو کبھی بھی رک نہیں سکتا، جو کبھی بھی ہار نہیں سکتا. عزیزان گرامی ایسا مددگار اللہ نے بنا کر دیا کہ قیامت اور اس کے بعد تک بھی جب بھی نصرت کا تصور آئے گا، ذہن میں بس ایک ہی فقرہ آئے گا، یا علی مدد. ایک درود پڑھیں. اور عزیزان گرامی جب قرآن میں یہ تعارف دے دیا، یہ ڈیفینیشن دے دیا، اس کے بعد خیبر میں اللہ نے کہا کہ میرے نبی اگر پکارنا ہے علی کو تو اس طرح پکاریے کہ جیسے ہم نے تربیت کیا ہے آپ کو. ایک مرتبہ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی. عزیزان گرامی کیا کہا رسالت مآب نے؟ وہی دعا کہ جو اللہ نے تربیت کی تھی. وہ کیا دعا ہے کہ پکارو علی کو کہ جو مظہر العجائب ہے، کہ جو عجائب کا جلوہ ہے، جو عجائب کا مظہر ہے. عزیزان گرامی مظہر العجائب کہہ کر ہی تو اللہ نے بتا دیا کہ انسانی عقل سے بالا و برتر ہے علی. کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم نے سمجھ لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے اپنا لیا، ہم نے پکڑ لیا. عزیزان گرامی اب تو خطرہ صرف ان سے نہیں ہے کہ جو ٹھکراتے ہیں، اب تو خطرہ ان سے بھی ہے کہ جو اپنا لیتے ہیں، اس لیے کہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ یاد رکھو علی مظہر العجائب ہے، تمہاری عقل میں آئے گا نہیں، بس اس کے قدموں کے نشان پر اپنی نظریں ٹکائے رکھو. جہاں جہاں وہ جائے وہاں وہاں تم جاؤ، ضرور مجھ تک پہنچ جاؤ گے. ایک درود پڑھیں. فرجم. اللہ کے رسول نے کہا مظہر العجائب کو پکارتا ہوں میں. کون؟ تجدہ اللہ کا فی النوائب، وہ جو ہمیشہ تیری مدد پر آمادہ ہے اور ایسا مددگار ہے کل ہم وغم سینجلی، تیرے ہر دکھ کو دور کر دے گا، تیری ہر پریشانی کو دور کر دے گا. عزیزان گرامی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے مدد مانگ لو، مددگار کیوں مانگتے ہو؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے مدد مانگ لو، مددگار کیوں مانگتے ہو؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا پکار کر کے اے
محمد آپ کے تمام دکھ اور تکالیف میں دور کیے دیتا ہوں، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ درمیان میں علی کا وسیلہ رکھوں گا، جب دعا مانگی جائے گی تو بھی علی کو مانگا جائے گا، جب مدد کی جائے گی تو بھی علی کے ذریعے کی جائے گی، اور ان 40 دن تک جب مسلمان کچھ نہ کر سکیں گے اور اللہ کا رسول اعلان کر دے گا لَوْتِأَنَّ رَایَةً غَدًا رُجُلًا غیر فرارن، کہ کل میں علم اس کو دوں گا، کل علم اس کو دوں گا، رایا اس کو دوں گا کہ جو رجل ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور رسول کا دوست ہوگا، جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہوں گے، اور جس کے ہاتھوں پر جب تک کہ اللہ فتح مبین نہ رکھ دے وہ میدان سے پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی لیجئے، 3 تعارف آپ کو علی کے مل گئے، تین مقامات پر علی کا تعارف مل گیا۔ تو عزیزان گرامی اور کیا سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ کہ مددگار ہے، سلطان النصیرہ ہے، اللہ کی پسند کا ہے، اس کا بھیجا ہوا ہے، دعا کے نتیجے میں ملا ہے، اور نصیر ہے، ناصر نہیں، ہر وقت موجود ہے، ہر آن موجود ہے، مستقل مزاج ہے، لا زوال ہے، لم یزل ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ جب وہ آئے گا تو رسول کی تمام دکھ اور تکلیف کو مٹا دے گا، اور تیسری بات کیا کہ وہ جب آئے گا تو اللہ اس کے ہاتھ پر فتح مبین یقینی رکھ دے گا۔ اب تصور کریں عزیزان گرامی کہ کس قدر معیار بڑھ گیا علمداری کا خیبر میں، کس قدر معیار بڑھ گیا علمداری کا خیبر میں کہ اللہ نے شرائط بتا دیے، کہا دیکھو میرے بعد، دیکھو رسول کہہ رہے ہیں میرے بعد ہر کوئی میرے ہی نام کا پرچم بلند کرے گا۔ افسوس کا مقام ہے، لیکن عزیزان گرامی آج بھی جو دہشت گرد ہے نا کہ جن کے سیاہ پرچم پر آئسس کو، کہ اللہ جس کو بہت جلد غارت کرے انشاءاللہ، دعا کیجیے۔ تو عزیزان گرامی یہ جو ہے داعش ہے یا آئسس ہے، انہوں نے کیا لکھ رکھا ہے؟ انہوں نے اپنے پرچم پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ انہیں اللہ سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں محمد سے کوئی مطلب ہے، یہ تو طبیعت سے ہی صوفیانی ہے، یہ تو طبیعت سے ہی صوفیانی ہے۔ عزیزان گرامی اللہ کا رسول جانتا تھا کہ میرے بعد پرچم بلند کیے جائیں گے، سیاست نفاق کا نقاب اوڑھے گی، اسلام کا نام لے گی، میری دہائی دے گی اور قتل و غارت کرے گی، اور پھر اسلامک امپائر بنایا جائے گا۔ عزیزان گرامی اسلام کا اور ملوکیت کا کیا رشتہ، اسلام اور سیاست کا کیا رشتہ؟ اللہ کا رسول جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بدکار پرچم بلند کریں گے، اسی لیے پرچم سے پہلے پرچم اٹھانے والے کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھ لو پرچم پر چاہے میرا نام ہو یا نہ ہو، دھوکہ نہ کھانا، دیکھنا کس کے ہاتھ میں ہے، اگر علم علی جیسے کے ہاتھ میں ہو تو بس اس کے سائے میں آ جانا، ضرور تمہاری شفاعت کر دوں گا۔ عزیزان گرامی آپ کے سامنے جس حدیث کو میں نے دہرایا اس میں اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ علم کو پکار کر کہا ہے ریا۔ ریا عزیزان گرامی اس پرچم کو عربی میں کہتے ہیں جو نظر ہے، کوئی بھی پرچم جو نظر آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کا پرچم ہے، اسے ریا کہتے ہیں۔ لیکن رات کے اعلان سے لے کر صبح تک، علی کے آ جانے تک، علی کو علم مل جانے تک ریا نے ایک سفر کیا ہے، ایک سفر کیا ہے، ایک بلندی کا سفر کیا ہے، وہ اور زیادہ مقبول ہو گیا اللہ کے نزدیک، وہ اور زیادہ افضل ہو گیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو رات کو ریا تھا جب ید اللہ کے ہاتھ میں آیا، توجہ چاہوں گی آپ کی کہ جب ید اللہ کے ہاتھ میں آیا تو علم بن گیا۔ عزیزان گرامی علم کے معنی یہ ہیں کہ وہ ریا یا وہ نشان کہ جس سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس کی طرف کا علم ہے۔ عزیزان گرامی غور سے سنیں اس بات کو کہ علم یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کس کا نشان ہے، ریا صرف نظر آتا ہے، علم بتا دیتا ہے کہ کس کا نشان ہے۔ اسی لیے تو جب ہم راستوں پر نکلتے ہیں کہ جہاں یہ تفرقہ میٹر کرتا ہے، ہم لے کر جب علم نکلتے ہیں، ہم اسی لیے ہاتھ میں علم رکھتے ہیں، اس پر ایک پٹکا بھی ہوتا ہے، پنجتن کا نشان بھی ہوتا ہے، ایک مشق بھی ہوتی ہے، میرے مولا سرکار غازی کا نام بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی ہم تو لے کر ہی اس لیے چلتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کو دیکھ کر کون کون کھچا چلا آتا ہے، اس کو دیکھ کر کون کون دور بھاگا جاتا ہے۔ تو
کیا اس علم نے؟ ریا سے علم بنا. اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یا علی انتا صاحب لوائی یوم القیامہ، کہ اے علی آپ وہ ہیں کہ جو قیامت کے روز میرا پرچم اٹھائے ہوئے ہوں گے، میرا علم اٹھائے ہوئے ہوں گے. عزیزان گرامی، لطف آپ کو مل رہا ہے، آپ کے چہروں سے سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ ایام عذاب ختم ہو رہے ہیں نا، تو یہ تھکان ہے، لیکن واقعاً کیا علی کے فضائل سننے کا یہ طریقہ ہے؟ درود کب پڑھیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ جو سفر ہے نا، طے ہوتے ہوتے کہاں سے پہنچا؟ پہلے ریا تھا، پھر علم بن گیا، اور اب پکار کر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم کیا ہو؟ صاحب لوا ہو. لواء الحمد سنا ہے آپ نے؟ لواء الحمد سنا ہے؟ عزیزان گرامی، لوا اس علم کے پرچم کو کہتے ہیں، یا اس علم کو کہتے ہیں کہ جو پناہ گاہ بن جائے، جس کے زیر آ کر انسان کو یقینی پناہ مل جائے. اٹ از اے ڈیکلیریشن آف پیس، کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر تم لوا تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کا رسول جو شفیع روز جزا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ جو حلال مشکل کائنات ہے، کہ آپ کے ہاتھ میں میرا علم، اسلام کا علم نہیں کہا، حق کا علم نہیں کہا، تمہارا علم نہیں کہا، بس یہی تو بتانا چاہتے ہیں رسول کہ دیکھو علم میرا ہوگا، زبان اس کی ہوگی، نور میرا ہوگا، جلوہ اس کا ہوگا، بہادری میری ہوگی، تلوار اس کی ہوگی، بس سمجھ جاؤ علم میرا ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا. اور وہ لوگ کے جو علم کو پہچانتے ہی نہیں، وہ لوگ کے جو علم کو جانتے ہی نہیں، عزیزان گرامی کتنا فخر کریں ہم اپنی قسمت پر، اور کس قدر امید دل میں جاگتی ہے یہ سوچ کر کہ جب محشر کے میدان میں ہر انسان پریشان حال ہوگا، ہر کوئی بس یہ سوچے گا کہ کس طرح سے نجات کی راہ ہموار ہو جائے، ہمیں ایک پرچم لہراتا نظر آئے گا، ہم تو فوراً پہچان جائیں گے. عادی ہے نا، عادت ہے، ہمیں عادت ہے. کچھ ہوتا ہے ہم علم کے پھریروں کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے ہم علم میں جا کر چلے باندھتے ہیں، کچھ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے گروی کرتے ہیں، اگر کچھ چاہیے ہوتا ہے انہی سے مانگ لیتے ہیں. ہمیں تو مشکل نہیں ہوگی بھائی، ہمیں تو مانگنے کی عادت ہے، اس لیے ہے کہ جن سے مانگتے ہیں ان میں دینے کی صلاحیت بھی ہے، دینے کی عادت بھی ہے. عزیزان گرامی، ہم تو مانگتے 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 تھکتے نہیں، وہ دیتے 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 تھکتے نہیں. لہٰذا جب محشر کے میدان میں ہم علم دیکھیں گے نا، ہم دوڑ کر چلے جائیں گے. مجھے بس ایک بات کی فکر ہوتی ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ جو دنیا میں علم تک نہیں آئے وہ اس دن کہاں جائیں گے؟ جو دنیا میں علم تک نہیں آئے وہ اس دن کہاں جائیں گے؟ جو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ علم ہے کیا، وہ اس دن کہاں جائیں گے؟ اور پھر جن کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، جن کے گھر بکھر جاتے ہیں، جن کا سب کچھ اس دنیا کے علم سے برباد ہو جاتا ہے، کہ جس میں صرف علی کے بیٹے کا نام ہے، ان کا میدان محشر میں کیا حشر ہوگا کہ جب علم خود علی کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ جانے ان کی قسمتیں کتنی کتنی پھوٹیں گی. ایک درود پڑھیں. عزیزان گرامی، کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ آپ روز قیامت کیا ہوں گے؟ صاحب اللواء. پناہ گاہ جو علم ہوگا، جس کے پھریرے کے نیچے میرے تمام شیعہ اور محب جمع ہو جائیں گے، جس میں اتنی وسعت ہے کہ ہر نیک بندے کو اللہ کے اپنی پناہ میں لے لے. آپ اس علم کو اٹھانے والے ہیں. اور عزیزان گرامی، اگر پھر بھی پہچاننے میں مشکل ہو تو تھوڑا سا اور تعارف علمدار کا سن لیجئے کہ علی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جو حسن اول ہے، جو اللہ کا محبوب ہے. عزیزان گرامی، جس سے زیادہ خوبصورت کوئی بندہ اللہ نے بنایا نہیں،
جسے فخر یوسف کہا جاتا ہو، عزیزان گرامی وہ پکار کر کہتا ہے یا علی انت بدر الدجا، اے علی آپ 14ویں کا چاند ہیں، اے علی۔ واہ کیا سنا آپ نے، سبحان اللہ۔ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں صلوات پڑھنے کے لیے لوگوں کو بلی کر رہی ہوں۔ ایسے دلدار آقا کے ماننے والے کبھی اس چیز میں کنجوسی نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی کیا کہتا ہے اللہ کا رسول کہ آپ 14ویں کا چاند ہیں، آپ کا چہرہ اس کمال کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی تشبیہ اس لیے ہے کہ یہ فخر چاند کا ہے، مولا کا نہیں، یہ فخر چاند کا ہے، مولا کا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اس لیے کہا کہ لوگوں کے نزدیک چاند 14ویں کا بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ کیا پکار کر کہا کہ آپ کا چہرہ چمکتا ہے، کس طرح کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو علمدار ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ کوئی پھٹکار زدہ کبھی علمدار نہیں بن سکتا۔ جس کے چہرے کو دیکھ ہی کر انسان کے اندر قراحت پیدا ہو جائے وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ جس نے اپنی شکل خود ہی بگاڑ لی ہو، چہرے پر ویرانے ہو، وہ کبھی علمدار نہیں بن سکتا۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا کہ علمدار خوبصورت ہوتا ہے، اس کا حسن دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور سنیں گے علمدار کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ جب علم لے کر چلتا ہے اور دشمنوں میں جاتا ہے، جب قلب لشکر تک پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ دشمن پکار کر کہتے ہیں کہ یہ کیسا قسور آ گیا ہے، یہ کیسا شیر آ گیا ہے کہ جس سے لڑنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی شیر ببر سے تشبیہ ہمیشہ مولا کی اس لیے دی جاتی ہے کہ واحد جانور ہے کہ جو کبھی پیچھے سے وار نہیں کرتا، اس کی شان یہی ہے، اس کا روب یہی ہے، اس کا دبدبا یہی ہے، اس کا سامنے آ جانا کافی ہے۔ عزیزان گرامی سامنے والا یوں بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو میرے مولا کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ شیر ہے، میرے مولا کے القاب میں ہے نا شیر خدا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ خیبر کا موقع ہے کہ جب میرے مولا نے پکار کر اپنے سامنے کھڑے دشمن مرحبا لعنتی پلید سے کیا کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اب عزیزان گرامی عربی لغت میں شیر کے لیے بہت سارے نام ہیں، ان کے مردوں کے اکثر نام شیروں پر ہوتے ہیں۔ اب اس میں کبھی وہ کسی کو بہنس بھی کہتے ہیں، کبھی فارس بھی کہتے ہیں۔ بہنس کہتے ہیں جھومتے ہوئے شیر کو، حمزہ نام ہے، جانتے ہیں سب، ہے نا، خود رسالت مآب کے خاندان میں یہ سارے نام ہیں۔ حمزہ کس کو کہتے ہیں کہ جو سرداری والا شیر ہو، جو سرداری والا شیر ہو۔ اب عزیزان گرامی اور کیا ہے، قسور مضبوطی والا شیر، غضنفر کہ جو بزرگ شیر ہے، یا تو بہت بڑا سا ہے یا پھر بہت بوڑھا ہے۔ اور عزیزان گرامی اور کیا کیا الفاظ ہیں، لیس کہتے ہیں ایک غصے ور شیر کو۔ اور کیا الفاظ ہیں عزیزان گرامی، حیدر کہتے ہیں شیر کو اس کیفیت میں کہ جب وہ لپک کر اپنے شکار پر حملہ کر رہا ہوتا ہے تب اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ اب سوچیں ماں کی معرفت کی نظر کہاں تھی، ماں کی معرفت کی نظر کہاں تھی کہ جس نے پالنے میں جب اپنے بیٹے کو کلہ ازدر چیرتے ہوئے دیکھا نا، پکار کر کہا کہ یہ حیدر ہے۔ ایک درود پڑھ فرجن۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا کہ علمدار جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوتا ہے، اس کے حملے کی تاب کوئی لا نہیں سکتا۔ اب عزیزان گرامی ذرا تصور کریں کہ وہ علی کہ جو رسالت مآب کی دعا کے نتیجے میں بھیجا گیا، جب اس نے دعا مانگی تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا بھیجا ہوگا۔ اور جب علی جیسا شیر کسی کو پکار کر عباس کہے، عزیزان گرامی اٹھا کر دیکھیں لغت میں معنی کیا ہے لفظ عباس کے۔
بپھرا ہوا شیر، غیظ میں آیا ہوا شیر، ایسا شیر کہ جس کو دیکھ کر دیگر شیر بھاگ جاتے ہوں، جس کے آ جانے کے بعد اور کوئی میدان میں نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اگر کسی کو خوبصورت کہہ دیں تو اور بات ہے، کسی کو شجاع کہہ دیں تو اور بات ہے، کسی کو خاص کہہ دیں تو اور بات ہے، اس لیے کہ ہم سب معمولی ہیں۔ چلے میں اپنی بات کر رہی ہوں، لیکن عزیزان گرامی، اگر اللہ کا شیر کسی کو شیر کہہ کر پکارے تو سوچو اس کی شجاعت کا عالم کیا ہے۔ اگر خود وہ کہ جس کو رسول بدر الدجا کہیں کسی کو قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارے تو سوچو کہ اس کا علم کیسا ہے، اور وہ کہ جو رسول کی دعا کے نتیجے میں آیا ہو، جب وہ اپنی نماز شب میں کچھ مانگ لے، علی جیسا بندہ جب کچھ مانگ لے تو اللہ جس کو سب کچھ دے چکا ہے اسے اور مزید کیا سجا کر دے گا، کیا دے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ عباس ہیں کہ جن کے نام کے مصائب مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، لیکن اس کے قبل ایک بات آپ سے میں کہنا چاہتی ہوں۔ چند مناظر ہیں، چند روایات میرے مولا کے بچپن سے متعلق کہ جو عموماً پڑھے نہیں جاتے، لیکن آپ کے سامنے آج پیش کرنے کا میرا جی چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کا نام عباس کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب بہنیں کپڑے میں لپیٹ کر اس نومولود بچے کو پیار کر رہی تھی، اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آنکھیں کھولی کب؟ کہ جب حسین کی گود میں آئے، زیارت کی حسین کی، اور جب علی کے نزدیک آئے تو ایک مرتبہ اپنے بازوؤں کو باہر کر کے اس چھوٹے سے بچے نے ایک انگڑائی لی۔ عزیزان گرامی، کپڑے کے بند ماشاءاللہ ماؤں کا مجمع ہے میرے سامنے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ بچے کا ہاتھ آسانی سے باہر آ جائے، لیکن کیا کہنا، گویا عباس نے پکار کر بابا سے کہا کہ بابا ابھی ابھی دنیا میں آیا ہوں، ماں کی گود میں ابھی آیا ہوں، لیکن ابھی سے اپنے بازوؤں کی طاقت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بابا دیکھیے، جو دعا آپ نے مانگی تھی وہ دعا کس طرح مستجاب ہوئی ہے۔ اے بابا دیکھیے کہ میں نصرت حسین پر آمادہ ہوں، جس وجہ سے آپ نے مجھے مانگا اللہ سے، میرے بازوؤں کو تو دیکھیے۔ اور وہ جو ننھے سے عباس کی انگڑائی ایک مرتبہ دیکھی مولائے کائنات نے، تو میرے مولا نے کہا کہ اس کا نام عباس ہے، یہ میرا بپھرا ہوا شیر ہے، یہ میرا غیظ میں آیا ہوا شیر ہے۔ عزیزان گرامی، نام صفات کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں۔ یہاں بہت چھوٹے سے ہیں عباس، 5 برس کا سن ہے۔ یہ معمول ہے کہ بہنیں روزانہ عباس کو اپنے گھر بلا لیا کرتی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہنیں ہیں میرے سامنے، ہم میں سے اکثر کے ایسے بھائی ہوں گے نا کہ جو عمر میں بہت زیادہ کم ہیں ہم سے۔ ان بہنوں سے کسی سے 23، کسی سے 22، کسی سے 24 برس کا فرق ہے۔ چھوٹے سے ہیں عباس، بہنوں کا کھلونا ہے۔ زینب اور ام کلثوم کے گھر صبح سے آ جاتے ہیں، بہنیں ہیں کہ تیار کر رہی ہیں، کھانا کھلا رہی ہیں روزانہ۔ ایک دن جب عباس واپس آئے، 5 برس کے ہیں عباس، سن لیں اس بات کو، تو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے پوچھا کہ میرے لال کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں بہن زینب کے گھر سے آیا۔ ایک مرتبہ عباس کی ماں نے ناراضگی والے لہجے سے کہا عباس کہاں سے آئے ہو؟ کہا بہن کے گھر سے آؤں۔ کہا پھر کہو کہاں سے آئے ہو؟ کہا بہن کے گھر سے آؤں۔ کہا سنو، آج کہہ دیا ہے عباس، آئندہ کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر نہیں لانا۔ ننھا سا عباس ہے، گھبرا گیا۔ کہا اماں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا عباس وہ تمہاری آقا زادیاں ہیں، وہ تمہاری شہزادیاں ہیں، کل جب ان کے یہاں جانا 10 قدم کے فاصلے پر رک جانا، دونوں ہاتھوں پر پیشانی پر لگانا اور کہنا شہزادی غلام حاضر ہے۔ دوسرے دن عباس جب پہنچے نا، ایک مرتبہ یہی کیا کہ 10 قدم پر رک گئے۔ اب بہنیں پہلے تو مسکرانے لگی کہ عباس نے نیا یہ کیا شیوا شروع کیا ہے، لیکن ایک بار جناب زینب نے مصنوعی ناراضگی دکھائی، کہتی جاؤ عباس، اگر اسی طرح ہم سے دور رہو گے، اگر اسی طرح ہمیں آقا زادی شہزادی کہو گے تو جاؤ، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹا سا عباس، عزیزان گرامی، وفا دیکھیے انسان کے کردار میں کیسی ہوتی ہے کہ میرا مولا جب راستے میں نکلا، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نا 5 برس کا بچہ، سوچتا ہے بہنوں کے پاس جاؤں گا تو وہ بھی ناراض ہیں، ماں کے پاس جاؤں گا تو وہ بھی ناراض ہو جائے گی،
بہت دیر سوچنے کے بعد عباس نے ایک فیصلہ کیا. ایک دروازے پر بیٹھا لیکن ماں کے پاس نہیں گیا. بیٹھا تو زینب کی چوکھٹ پر بیٹھا. جب نماز شب کے لیے میری شہزادی اٹھی نا، ایک مرتبہ جو سایہ دیکھا، دوڑ کر آئیں بیویاں اور ایک مرتبہ سینے سے عباس کو لگا لیا. عباس سو رہے تھے، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے. بہت پیار کیا زینب نے. کہا کہ عباس تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہا شہزادی جب سے آپ نے باہر نکال دیا میں اماں کے پاس نہیں گیا. مجھے ڈر تھا کہ اماں نہیں سمجھیں گی. اے شہزادی مجھے اماں نے کہا ہے کہ جب میں آپ کے پاس آؤں میں 10 قدم کے فاصلے پر رک جایا کروں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیشانی پر لگاؤں اور اس کے بعد آپ کو سلام کروں. اب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی کہ جب چوتھی محرم کو ان خیام کو ہٹانے کی باری آئی نا، ارے جب حسین نے دیکھا کہ آج میرا یہ شیر نہیں رکتا، بابا کو جب ضرورت لگی عباس کو ہم نے روک لیا. جب بھائی حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے. ہاں عزیزان گرامی آج اس قیامت کے دن کی شب ہے. کہیں دیکھا آپ نے کوئی ایسا جنازہ کہ جو 2 بار تیار ہو کر گئے آیا ایک مرتبہ جوان عباس کو. پیچھے سے بھائی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا عباس کربلا نہیں ہے یہ، بس صبر کرو، ہم نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے. عزیزان گرامی اب لیکن حسین دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میرا یہ شیر اب غیظ میں آ گیا ہے. آپ جانتے ہیں حسین نے کس کا رجوع کیا؟ ارے میرا مولا ایک مرتبہ اپنی بہن کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے زینب غضب ہو جائے گا، ہم جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے، زینب عباس کو روکنا ہوگا. ایک مرتبہ پیغام بھیجا بی بی نے، عباس زینب تمہیں بلاتی ہے، زینب تمہیں بلاتی ہے. ایک مرتبہ وہ شیر کہ جس نے اپنی نظر سے اس لشکر کو روکا ہوا تھا اپنی تلوار کو نیچے کرتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، آ کر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر پکار کر کہتا ہے شہزادی غلام حاضر. جناب زینب نے کہا عباس یہ تمہارے تیور کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ کہا بی بی آپ نے نہیں سنا ہمارے خیام کو ہٹایا جا رہا ہے ترائی کے پاس سے. کہا عباس میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خیام ہٹا دیے جائیں تو تم ہٹا دو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسے بہانہ بنا کر جنگ کی پہل تم سے کروا لیں عباس خیموں کو ہٹا دو. عزیزان گرامی اس کے بعد عباس نے کیا کیا یہ میں بیان کرنے کی قوت نہیں رکھتی، بس اتنا سن لیجئے کہ وہ خیام کہ جن کی ایک ایک میخ عباس نے خود اپنے ہاتھ سے اس ریت میں گاڑی تھی نا، اسے نکالتا ہے اور بے تحاشا روتا جاتا ہے عباس. یہ ضبط ہے، یہ صبر ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ اطاعت ہے. عزیزان گرامی زینب کی عظمت کو سمجھنا ہے تو سمجھیے کہ جو پورے لشکر کو روک لے وہ عباس ہے، جو عباس کو روک لے وہ زینب. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد وآل محمد کے. میں نے تو طریقے سے ابھی مسائب کے مناظر طے نہیں کی عزیزان گرامی، لیکن ایک بات آپ سے کہوں، یہ جو مجلس جب منعقد ہوتی ہے کہ جہاں علم رکھا جاتا ہے، جہاں حاضری ہوتی ہے، جہاں صاحب خانہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسائب پڑھے جائیں تو سرکار وفا کے پڑھے جائیں. عزیزان گرامی ایک عالم دین کتاب کا نام ہے ملاقات با امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. وہ لکھتے ہیں کہ جب میں حج پر جانے لگا تو میں نے اپنے زمانے کے معصوم سے رجوع کیا اور میں نے ایک مرتبہ وہ عبادت کی، وہ نماز پڑھی کہ جو استغاثہ ہے امام کے لیے، اور اس کے بعد میری امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے مجھ سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کو بلایا ہے، تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارا یہ حج مقبول کرے، قبول کرے. ایک مرتبہ وہ عالم دین قدموں سے لپٹ کر کہتا ہے کہ مولا شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس غریب کی پکار پر لبیک کہا. مولا اور کوئی اضافی حکم ہے میرے لیے؟ کہا اچھا اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو جب میدان عرفہ میں جانا رات کے وقت میرے چاہنے والوں کو جمع کرنا، میرے شیعوں کو جمع کرنا، میرے محبوں کو جمع کرنا اور ایک مجلس کا انعقاد کرنا. دیکھیے عزیزان گرامی کہاں مجلس کروانا چاہتا ہے مولا،
کہاں پر؟ حجاز میں مجلس چاہتے ہیں مولا. اور اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے اس عالم دین سے، اور سنو جب تم مصائب پڑھنا نا تو کس کے حال کا ذکر کرنا ہے تمہیں معلوم ہے؟ ہاتھ جوڑ کر عالم دین نے کہا مولا بتا دیں. کہا میرے جد عباس کے مصائب پڑھنا میرے جد عباس کے مصائب پڑھنا. کہا مولا بے شک پڑھوں گا. کہا دیکھو جب تم مصائب پڑھنے لگو گے نا میں وہاں موجود ہوں گا. عزیزان گرامی چنانچہ یہی ہوا. جب وہ حجاز پہنچا عرفہ کے میدان میں، رات کے وقت اس نے چاہنے والوں کو جمع کیا، اثناشریوں کو جمع کیا، شیعوں کو جمع کیا، ایک مجلس کا انعقاد کیا. اب جو مصائب تک وہ آیا اس نے اپنی نظر سے دیکھا میرا مولا وہاں موجود ہے. عزیزان گرامی سنیں گے آپ میرے مولا نے اس عالم دین سے کیا کہا تھا کہ دیکھو جب تم مصائب پڑھنا اور میں وہاں موجود ہو جاؤں، مجھے پہچان کے بھی تم ایسا دکھانا کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا ہے. جب میرے جد عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں اور یہ سن کر ہمارے شیعہ گریا کرتے ہیں تو میں اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اٹھاتا ہوں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اس پر ان کی حاجات لکھتا ہوں، پھر فرشتوں کو دکھاتا ہوں اور کہتا ہوں فرشتوں سے کہ قبل اس کے کہ ان کی آنکھوں کا پانی سوکھ جائے، ان کے دل کی مراد کو پورا کر دے. یہ ہے نتیجہ عباس کے مصائب سن کر گریا کرنے کا. یہی موقع ہے، علم بھی موجود ہے. اسی لیے تو ہم اس نظر کو حاضری کہتے ہیں کیونکہ ہمارا مولا حاضر ہوتا ہے. عزیزان گرامی اسی لیے ہم اسے حاضری کہتے ہیں. جو دل میں جائز مراد ہے مانگ لو، یوسف ہزارہ موجود ہے. دیکھو اپنی معرفت کی آنکھوں سے تمہارے امام کا ہاتھ بلند ہے. دیکھو اپنی معرفت کی آنکھوں سے میرا مولا تمہارا نام اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا ہے. مانگ لو جو مانگنا ہے، تمہاری دعا مستجاب ہوگی انشاءاللہ. جزاکم ربکم عزیزان گرامی. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا میرے مولا آ گئے، ارے میں نے مصائب کو جاری رکھا. کچھ دیر بعد جب مجلس بالکل اختتام پذیر ہو گئی، میں نے کیا دیکھا کہ میرا مولا ایک ایسی مومنہ کے پاس کھڑا ہوا ہے کہ جو ویل چیئر پر بیٹھی ہے، پیروں سے معذور ہے، خود سے چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی. بے تحاشا گریا کیا ہے اس مومنہ نے بہتر. ویسے ہی رو رہی ہوگی نا جیسے اس وقت آپ رو رہے ہیں. ارے ایک مرتبہ وہ عالم دین کہتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ جا، اپنی جگہ سے اٹھ جا. ارے وہ تڑپ کر کہتی آپ میرے پیروں کو نہیں دیکھتے، میں پیروں سے معذور ہوں. ارے ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے مومنہ تیرے زمانے کا امام تم سے کہہ رہا ہے اپنے مقام سے کھڑی ہو جا. ارے اس نے کوشش کی، وہ بلند بھی ہو گئی اپنی جگہ سے. عزیزان گرامی میرے مولا کو بتانا تھا کہ دل میں کوئی مراد ہو عباس کے طفیل سے مانگ لو. ممکن نہیں کہ اللہ نہ دے. اس توسل پر یقین رکھنا بھی ہو، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے. آج وہ بیوی آئی ہے نا پرسہ لینے کے لیے کہ جس نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر عباس کے لیے ننھے ننھے کرتے بنائے تھے. کہتی تھی کہ جب میرا وہ لال اس دنیا میں آئے تو میری جانب سے اسے یہ تحفہ دے دینا. آج وہ بیوی آئی ہے کہ جس نے اپنی چادر اس وقت ترائی کے کنارے بچھائی کہ جب میرا مولا ارے معذور بریدہ چہرے کے بل زمین پر گر رہا تھا. عزیزان گرامی آج یہ 27ویں رات ہے نا اس ماہ سفر کی. بس چند دن اور رہ گئے، 10 راتیں اور ہیں کہ غریب کا ماتم ہوگا اور اس کے بعد سال آئندہ پھر جس کی قسمت میں ہوگا اسے یہ شرف نصیب ہوگا. عزیزان گرامی روئیے اور پرسہ دیجیے کہ آپ اس کو رونے کے لیے آئی ہیں کہ جس کو روتے روتے ایک بچی قید خانے
بدر ہو کر بھاگ جاتی تھی تو میرا مولا اپنی رکابوں پر بلند ہوتا تھا. ایک مرتبہ ذوالفقار کی نوک کو فرات کی طرف کرتا تھا اور کہتا تھا عباس عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے میرے بھائی. یہ حملہ تمہاری جانب سے عباس. عزیزان اکرامی جب قلب لشکر میں میرا مولا لڑتا تھا اور ایک مرتبہ ارے جب سب فوجیں چلی جاتی تھی نا میرا مولا فرات کی طرف رک کر کے کہتا تھا اٹھو عباس اٹھو دیکھو ایک پیاسے کی جنگ دیکھو ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے تنہا غریب کی جنگ دیکھو عباس. عزیزان اکرامی جب میرا مولا زیر خنجر آیا ارے جب ایک ایک بار خنجر چلتا تھا میرا مولا کہتا تھا افسوس کہ تم نے میری غربت نہیں دیکھی افسوس کہ تم نے میری غربت نہیں دیکھی. عزیزان اکرامی کیا بیان کیا جائے مولا کے مصائب. اس میں تاب ہے کہ عباس کے مصائب پڑھ سکے. یہ وہ ایام ہے نا کہ جب قافلہ واپسی پر گامزن ہے. اب بہنوں کی نظر میں وہ جوان نہیں آتا کہ جو جب اس راستے کو طے کیے کر رہے تھے ارے جب کربلا کی طرف روانہ تھے جب مکہ کی طرف روانہ تھے. ایک شیر تھا کہ جس کے ہاتھ میں علم تھا جس کے ہاتھ میں پرچم تھا ارے آگے آگے چلتا تھا کہ جس کا روب جب صحرا میں چھاتا تھا ارے لگتا تھا جیسے شیر جھومتا آ رہا ہے. آج بہنوں کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی ہیں. افسوس کہ وہ شیر نہیں ہے. عزیزان اکرامی اب جب یہ قافلہ داخل ہوگا نا مدینے میں بشیر پکار کر کہیں گے کہ لو آ گئے ہیں ارے رسول کے قربے والے آ گئے ہیں. ایک مرتبہ جب آواز بلند کرے گا نا وہ کہ حسین کو 3 دن کی بھوک و پیاس میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. ارے ایک گھر سے ایک ایسی ضعیفہ نکلے گی کہ جس کے ہاتھ میں عصا ہوگا جسے آنکھوں سے کم سجھائی دے گا. ایک مرتبہ آ کر بشیر کے سامنے کھڑی ہوگی اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھے گی کہ تم نے کیا کہا پھر سے دہراؤ. کہا حسین مارے گئے. کہا میں کیسے یقین کر لوں میں نے عباس کو ساتھ کیا تھا. کہا نہیں بی بی آپ نہیں سمجھی پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے. عزیزان اکرامی پھر بشیر سے یہ بی بی پوچھے گی عباس مارے گئے. کہا ہاں سر پر گرز لگا سر تو پارا ہو گیا. عباس گھوڑے سے گر کر ارے دنیا سے سدھارے. ایک مرتبہ اس بی بی کو گہز آئے گا کہے گی بشیر سے بشیر اے بشیر میں نے عباس کو پالا ہے میں عباس کی ماں ہوں. میرے لال کے بازو اتنے قوی ہیں قد اتنا اونچا ہے اسے کوئی گرز کبھی مار نہیں سکتا. یہ ماں ہے نا کہ جسے یقین نہیں آتا ہے. اب یہ جنت البقیع میں جایا کریں گی اپنے 4 بیٹوں کی قبروں کے نشان بنائیں گی پھر سب کو مٹا کر کہیں گی نہیں میں فاطمہ کے لال کو روؤں گی میں حسین کو روؤں گی. عزیزان اکرامی بس ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام ماشاءاللہ آپ نے گریہ کیا. ارے اللہ آپ کے ناصور کو قبول کرے آپ کی نیک حاجات کو بدفعل سرکار وفا مستجاب کرے. عزیزان اکرامی مانگ لیجئے دعائیں مانگ لیجئے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ارے اس زمانے میں عید بھی آئی اس سال عید بھی آئی کہ جب یہ بیویاں لٹ کر اپنے گھروں کو واپس آئی ہیں. عزیزان اکرامی عید میں کیا شیوا تھا زینب کا جو ہم سب کا ہوتا ہے نا کہ دن بھر اپنے شوہر کے گھر گزارنے کے بعد